بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت مند، سب سے زیادہ حاجت مند وہ انسان ہے۔ جتنی انسان کی ضرورتیں ہیں اتنی دنیا میں کسی اور مخلوق کی نہیں ہیں۔ دنیا میں کیڑے مکوڑے بھی رہتے ہیں، جانور چوپائے بھی رہتے ہیں، درندے پرندے بھی رہتے ہیں، لیکن ان سب کی ضروریات اتنی نہیں ہیں جتنی انسان کی ضروریات ہیں۔ تو انسان کو ضرورت ہے اس بات کی، انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی طاقت ہو کہ جو ہر مشکل میں اس کو کام آئے، ہر تکلیف میں اس کو کام آئے اور اس کے ہر مسئلے کو وہ حل کرے۔ ہر انسان کو ایسی طاقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو دنیا کے لحاظ سے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے علاقے کے بڑوں، اپنی قوم کے بڑوں اور پیسے کے لحاظ سے بڑوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تاکہ مشکل میں اگر مشکل میں ان کو بلایا جائے تو یہ ہماری مشکل کو دور کر سکیں۔ کسی مسئلے میں اگر پھنسا جائے تو پھر ان کو درخواست کی جائے وہ ہمارا مسئلہ حل کر لیا کریں۔ آپ کے ہاں جرگہ سسٹم ہے اور خان ہوں گے، نواب ہوں گے، ہمارے ہاں وڈیرے ہیں، لوگ وڈیروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایم پی اے اور ایم این اے کے ساتھ، اور جو ان کے نیچے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تاکہ جب کبھی کوئی مسئلہ آئے تو وہ مسئلہ ان کو بتا کے اپنے مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ لیکن دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، جتنی بھی ایسی شخصیات اور ہستیاں ہیں جن کے ساتھ اس لیے تعلق بنایا جاتا ہے کہ ان سے کام نکالے جائیں اور مشکل میں ان کی مدد کو حاصل کیا جائے، وہ سب کے سب کمزور ہیں، وہ سب کے سب فقیر ہیں، وہ سب کے سب بھکاری ہیں، وہ سب کے سب سائل ہیں، وہ سب کے سب خود محتاج ہیں۔ لیکن ایک ذات دنیا میں ایسی ہے، ایک ذات دنیا میں، صرف ایک ذات ایسی ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ جس ذات کے سامنے کوئی مسئلہ ٹھہر نہیں سکتا، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ہر مشکل مسئلے کو وہ حل کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ اتنا طاقتور ہے۔ اور پھر جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان تک رسائی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ وہ ذات جو اکیلی ہے، جو ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے،
ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے، ہر پریشانی کو حل کر سکتا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ اس کا نام ہے، اللہ اس کا نام ہے، اور پھر اتنا بڑا کہ ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سے واقعات سنائے ہیں، جن واقعات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ، اپنی قدرت کاملہ کو بیان کیا ہے کہ دیکھو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ ان کو ہم نے بغیر باپ کے بنا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم کسی انسان کو بنانے میں باپ کے بھی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 81 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، تو اللہ نے بتا دیا کہ ہم اولاد دینے کے لیے جوانی کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر بچایا۔ مچھلی کا جو پیٹ ہوتا ہے نا وہ بہت گرم ہوتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں پتھر بھی چلا جائے تو گل جائے گا، اتنا گرم ہوتا ہے۔ آخر ہر وقت جو پانی میں رہتی ہے تو اتنا ہیٹ اپ تو ہے نا اس میں، اتنی حرارت تو ہے اس میں کہ اتنا عرصہ پانی میں رہنے کے بعد بھی وہ گلتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ اتنی اس کے پیٹ میں حرارت ہوتی ہے، اتنا اس کے پیٹ میں ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ کو پکارا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں سے صحیح سلامت ان کو واپس نکال دیا۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں ان کو اس بات کی خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے، اور یہ خواہش اس لیے پیدا ہوئی کہ ان کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کی وراثت کو سنبھالے اور ان کے دین، ان کی شریعت کو سنبھالے اور اگلی نسلوں تک، اگلی قوموں تک اس کو پہنچائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور میں نے تجھ سے پہلے بھی جب کبھی دعا کی ہے تو نے میری دعا کو رد نہیں کیا۔ اے اللہ میری ایک دعا اور ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو میری شریعت کو سنبھالے اور آگے تک اس کو پہنچائے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے رشتہ دار میرے دین کو ضائع کر دیں، میری شریعت کو ضائع کر دیں، لہٰذا مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو میری شریعت کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کو اوروں تک پہنچائے۔ ابھی اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا اور فرمایا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ، زکریا آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام آپ نہ رکھنا، اس کا نام اللہ نے آسمانوں میں یحییٰ رکھ دیا ہے۔ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دے دیا۔ تو دنیا میں وہ ساری ہستیاں، وہ ساری شخصیتیں، وہ سارے عہدیدار، وہ سارے نواب اور خان، اور وہ سارے قوموں کے سردار، اور وہ سارے جرگے، اور وہ سارے ایم پی اے، ایم این اے اور وزیر، اور وہ سارے کے سارے قوم کے وڈیرے اور چودھری، ان سب کے سب یہ سارے کے سارے اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے سامنے اپنے مسائل کو رکھا جائے، اپنی مشکلات کو رکھا جائے، اپنی پریشانی کو رکھا جائے۔ مسئلے کا حل چاہیے تو سیدھا راستہ اللہ کی طرف ہے، اللہ سے رابطہ کرنا۔ ایک تو اللہ سب سے بڑا، پھر اللہ سے ملنا سب سے آسان، پھر اللہ دور بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی میں تو غریب ہوں، تیرا کے پہاڑوں میں رہنے والا ہوں، اللہ تو رہتے ہیں کراچی میں، اب کون جائے اللہ کے پاس؟ میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے، ٹرین میں سفر کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کوچ میں سفر کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بوڑھا آدمی ہوں، میں تو ٹرین اور بس میں نہیں جا سکتا، مجھے تو ہوائی جہاز میں جانا ہے، تو ہوائی جہاز میں جانے کے لیے میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اپنے نبی سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے نبی، میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں نا کہ اللہ کہاں ہے، ان سے کہو اللہ بہت قریب ہے۔ اللہ سب سے بڑا مشکل کشا، اللہ سب سے بڑا حاجت روا،
اللہ سب سے زیادہ طاقتور، اللہ ہر مسئلے کو حل کرنے پر قادر، اس سے ملنا آسان، قریب اتنا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کہتے ہیں اتنا قریب ہوں کہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اللہ سے اپنے مسائل کا حل مانگنا یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمیں اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا۔ اچھا، اللہ سے اپنے مسائل کو کیسے حل کرایا جاتا ہے، اللہ سے اپنی مشکلات کو کیسے آسان کرایا جاتا ہے، اس کا راستہ خود اللہ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جب تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کر لوں، جب تم مجھے اپنے مسئلے کے لیے بلاؤ میں تمہارے مسئلے کو حل کر لوں، تم مجھے پریشانی میں بلاؤ میں تمہاری پریشانیاں دور کر دوں، اگر تم چاہتے ہو نا تو ایک کام کرو، اپنی زندگی سے حرام کو باہر نکال دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، تقوی کی زندگی گزارو، متقی بن کر رہو، نگاہوں کو پاک رکھو، زبان کو پاک رکھو، کانوں کو پاک رکھو، شرمگاہوں کو پاک رکھو، اور اپنے سر سے لے کے پاؤں تک سارے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے پاک رکھو، میری نافرمانی سے پاک رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ہر مسئلے کو بھی حل کروں گا، اور تمہیں وہاں سے میں رزق اور روزی دوں گا، وہاں سے تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں کے لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں نا، یہاں کے لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں، پانی کے لیے پریشان ہیں، پانی پر زندگی ہے، پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر جب چلیں اللہ کے حکم سے، ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر چلے اور آ کے مکے کے کالے پہاڑوں کے بیچ میں ان کو ڈال دیا، اور تنے تنہا تھوڑا سا پانی تھوڑی سی کھجوریں دے کر ان کو چھوڑ کے اللہ کے حکم سے واپس چلے گئے۔ تو حضرت ہاجرہ کا پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، اب پریشان اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا، جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ کتنے لوگ اس کو پیتے ہیں؟ پانی چاہیے، تقوی، چونکہ پانی رزق ہے، رزق سے مراد صرف روٹی نہیں ہے، رزق سے مراد روٹی بھی ہے، سالن بھی ہے، کپڑا بھی ہے، اور گھر بھی ہے، اور اولاد بھی ہے، اور آکسیجن بھی ہے، اور دنیا اور سڑکیں بھی ہیں، اور گاڑی بھی ہے، اور سواری بھی ہے، ساری دنیا کی ضرورتیں وہ رزق ہیں۔ اللہ کہتے ہیں رزق اگر چاہیے تو پھر پہلے متقی بنو، جب تم مجھے متقی بن کے دکھاؤ گے تو میں وہاں سے روزی دوں گا کہ دنیا کی عقل کی وہاں رسائی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پانی کے مسئلے کو حل کرے اور دوسرے مسائل کو حل کرے، پریشانیاں دور کرے، جن کے گھر ٹوٹ گئے اللہ ان کے گھر بنا دے، جن کے مسائل ہیں، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرمائے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم متقی بن کر اللہ کو دکھائیں۔ اللہ کو کیا بن کے دکھانا ہے؟ ہاں جی، کیا بن کے؟ نوجوان بتائیں اللہ کو کیا بن کے دکھانا ہے؟ متقی بن کے دکھانا ہے، متقی بن کے دکھانا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم مسلمان ہیں، متقی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، متقی نہیں ہیں۔ مسلمان ہونا الگ چیز ہے، متقی ہونا الگ چیز ہے۔ مسلمان متقی بھی ہو سکتا ہے، غیر متقی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان زبان سے آزاد ہے، اس کی زبان بے لگام ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ غیبتیں بھی کرتا ہے، وہ الزام بھی لگاتا ہے، وہ اوروں پہ بہتان بازیاں بھی کرتا ہے، اور اوروں کی دل آزاریاں بھی کرتا ہے، اپنی ماں سے بدتمیزی، اپنے باپ سے بدتمیزی، اپنے بڑوں کی بے ادبی زبان سے کرتا ہے، مسلمان تو ہے، متقی نہیں ہے۔ ایک نوجوان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اور کسی بینک کا ملازم نہیں ہے، کوئی حرام نہیں کھا رہا، اپنی مزدوری کرتا ہے، لیکن جب وہ موبائل لے کے بیٹھتا ہے تو غیر محرم عورتوں کی تصویریں دیکھتا ہے، وہ ڈرامے دیکھتا ہے، وہ فلمیں دیکھتا ہے، وہ میوزک سنتا ہے، وہ گانے سنتا ہے۔ مسلمان ہے، متقی نہیں ہے۔
متقی نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آج ہماری زندگیاں تقوی سے خالی ہو گئی ہیں۔ خاص طور پہ یہ نوجوان نسل تقوی سے دور چلی گئی ہے، ان کی زندگیوں سے تقوی نکل گیا ہے۔ آئیں ہم سب مل کے اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے متقی بن کر زندگی گزارنی ہے۔ بھئی کیسے زندگی گزارنی ہے؟ متقی بن کر، اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے زندگی کا کوئی کام نہیں کرنا، کوئی کام نہیں کرنا۔ ایک مسلمان نوجوان جب نائی کے پاس جا کے اپنی داڑھی کو پیش کرتا ہے اور اس پہ بلیڈ پھرواتا ہے، اس سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کس کی سنت کو ذبح کرنے لگا ہوں۔ ایک نوجوان جب رات کو انٹرنیٹ لے کے بیٹھتا ہے اور فیس بک کھولتا ہے اور یوٹیوب کھولتا ہے اور ٹک ٹاک کھولتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ہم اوجھل نہیں ہیں، اللہ پاک سے اوجھل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ عجیب خوفناک آیت ہے، عجیب خوفناک آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ نہیں، باپ بھی نہیں دیکھ رہا، ماں بھی نہیں دیکھ رہی، آپ چھپ کے کر رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم پہ لانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لانا ہے۔ ہمارے نبی کی ہماری زندگی ہمارے نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت والا اور زیادہ شان والا، زیادہ عزت اور رتبے والا کوئی اور نہیں ہے۔ کیوں جی ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ یہ نوجوان کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی سے زیادہ عزت والا کوئی ہے؟ بیٹا آپ بتاؤ، ہمارے نبی سے زیادہ عزت والا کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے زیادہ شان والا کوئی ہے؟ ہمارا وزیر اعظم ہمارے نبی سے زیادہ شان والا ہے؟ ہمارا صدر ہے؟ ہمارا کوئی فوجی افسر؟ اور امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان اور دنیا کی ساری طاقتیں حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اور یہ طاقتیں تو کیا، حضور سے بڑھ کر تو حضرت آدم بھی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر تو حضرت نوح بھی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر تو حضرت اسماعیل بھی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر تو حضرت عیسیٰ بھی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر تو حضرت موسیٰ بھی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر تو حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ ہمارے نبی کے چند صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بیٹھے ہوئے۔ ایک صحابی کہتا ہے، ایک صحابی نے کہا کہ وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار دیا۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کی گہرائی کے اندر ہو۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم میرا خلیل ہے، تو اللہ کو ابراہیم سے کتنی محبت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے یوں کہا، دوسرے صحابی نے کہا وَمَا هُوَ بِأَعْجَبَ مِنْ أَنَّهُ كَلَّمَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ بات تو عجیب ہے لیکن یہ بھی کم عجیب تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی سے براہ راست کلام نہیں کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چڑھ جاتے تھے تو اللہ کی آواز کو خود سنتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، خود سنتے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آواز کو۔ تو تیسرے نے کسی اور نبی کی عظمت کو بیان کیا۔ جب یہ صحابہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، مذاکرے کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام کھڑے کھڑے سنتے رہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جب یہ سارے ان باتوں کو کہہ چکے، نبیوں کی شان اور عظمت کو آپس میں دہرا چکے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ، میں نے تمہاری ساری باتیں سنی ہیں۔ تم نے کہا نا ابراہیم خلیل ہے،
بے شک وہ خلیل ہے۔ تم نے کہا نا موسیٰ کلیم اللہ ہے، بے شک وہ کلیم اللہ ہے۔ تم نے کہا نا فلاں نبی اتنی شان والا ہے، بے شک وہ اتنی شان والا ہے۔ الا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ أَنَا سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، لیکن کان کھول کر سنو، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ میں کون ہوں؟ اللہ کا محبوب ہوں۔ محبوب سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا نا۔ پھر آپ نے فرمایا الا وَأَنَا سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کان کھول کر سنو، میں پہلوں کا بھی سردار ہوں اور پچھلوں کا بھی سردار ہوں۔ اللہ نے ہمیں ایسے خوبصورت اتنے عظیم شان نبی دیے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل ان کے طریقے کو چھوڑ کے ان کے دشمنوں کو طریقوں کو اپنائے تو یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی بے وفائی ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ ہمارے نبی نے کبھی اپنی داڑھی کو کاٹا نہیں، کبھی اپنی داڑھی کو منڈایا نہیں، اور ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی کسی داڑھی منڈے ہوئے چہرے کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے، حدیث کی کتابیں پڑھیے، ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی کسی ایسے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالی جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ زندگی میں ایک دفعہ 2 شخص آپ کے سامنے ایسے آئے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، جو ہی وہ سامنے آئے آپ نے فوراً اپنا چہرہ پھیر لیا اور آپ نے فرمایا تمہارا ناس ہو جائے، تمہیں کس نے کہا تم داڑیاں منڈاؤ؟ کہا جی ہمیں ہمارے رب نے یعنی ہمارے بادشاہ نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے داڑھی بڑھانے کا اور مونچھیں کترنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے آپ کے اس علاقے میں جہاں دین کی فضا ہے، دین کا ماحول ہے، اتنے علماء ہیں اور اتنی دین سے محبت ہے، اتنی دین کی طرف رغبت ہے، اتنی سادگی ہے، وہاں بھی ایسے نوجوان جن کے چہروں پہ داڑیاں نہ ہوں دیکھ کے بڑا درد ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو کوئی کیوں نہیں سمجھاتا کہ یہ چہرہ حضور کے دشمنوں والا ہے، یہ چہرہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی ناپسند ہے، اور وہ چہرہ جس چہرے پہ حضور کی سنت ہو وہ چہرہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے۔ ان نوجوانوں کے آخر باپ ہوں گے، ان نوجوانوں کی آخر مائیں ہوں گی، ان نوجوانوں کے آخر کوئی دادا ہوں گے، کوئی ان کے ماموں چچا ہوں گے۔ ان کو کوئی کیوں نہیں سمجھاتا کہ بھئی یہ طریقہ ہمارے نبی کا نہیں ہے؟ اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمیں متقی بننا ہے، اپنے نبی کا سچا غلام بننا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ کون کون آپ میں سے تیار ہے؟ پکی بات ہے نا؟ اب تو داڑھی نہیں منڈائیں گے، اب تو داڑیاں نہیں کاٹیں گے، اب تو ننگا سر نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی سر ننگا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ جا رہے تھے تو کہیں سے ڈھول کی آواز آ رہی تھی، ڈھول کی آواز آ رہی تھی، غلام ساتھ تھا تو ایک دم کانوں میں انگلی ڈال دی، کانوں میں انگلیاں ڈال دی، اور غلام سے اور چلتے رہے، غلام سے بار بار پوچھتے رہے۔ وہ آواز ختم ہو گئی، ڈھول کی آواز ختم ہو گئی، ڈھول کی آواز ختم ہو گئی۔ جب غلام نے کہا کہ حضرت اب ڈھول کی آواز نہیں آ رہی تو کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا، ایک دفعہ ڈھول کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی تھیں اور اللہ کے نبی پوچھ رہے تھے بھائی ڈھول کی آواز ختم ہو گئی، جب ختم ہو گئی تب آپ نے کانوں سے ڈھول کی آواز نکالی۔ بتائیے وہ نوجوان جن کے کانوں میں ہینڈ فری لگے ہوتے ہیں اور وہ گانے سن رہے ہوتے ہیں اور وہ میوزک سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ نوجوان جن کے موبائلوں پہ میوزک والی ٹونیں لگی ہوتی ہیں، یہ کل قیامت کے دن حضور کا کیسے سامنا کریں گے؟ حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے میوزک سے توبہ کریں، انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے توبہ کریں، داڑھی منڈانے سے توبہ کریں، اور زبان کے غلط استعمال سے توبہ کریں، نگاہ کے غلط استعمال سے توبہ کریں، آپس کی لڑائیوں سے توبہ کریں، آپس کی جدائیوں سے، آپس کی نفرتوں سے توبہ کریں۔ کوئی مسلمان کسی سے نفرت نہ کرے، مسلمان سب برابر ہیں، مسلمان سب برابر ہیں۔ عرب کو عجم پہ کوئی فضیلت نہیں، عرب کو عجم پہ
کوئی فضیلت نہیں، آفریدی کو غیر آفریدی پہ کوئی فضیلت نہیں، پختون کو غیر پختون پہ کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے۔ تقوی جس میں ہوگا وہ اونچا ہے، تقوی جس میں نہیں ہے وہ نیچا ہے۔ اس لیے ہمیں متقی بننا ہے، ہر مسلمان سے محبت کرنی ہے، کسی مسلمان سے لڑنا نہیں ہے، کسی مسلمان سے جھگڑنا نہیں ہے، کسی مسلمان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنی، کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی۔ اگر کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے، اگر کوئی کسی سے اپنا تعلق توڑے ہوئے، بات چیت کو بند کیے ہوئے، اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے صلح کر لے۔ مسلمان، جب دو مسلمان آپس میں بات چیت نہیں کرتے، آپس میں بات چیت نہیں کرتے اور 3 دن گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری عبادتیں مردود کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ ان میں آپس میں گرما گرمی ہو گئی۔ دونوں بھائی ہیں حضرت علی کے، حضرت امام حسین حضرت امام فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں کہ بیٹے ہیں، اور حضرت محمد بن حنفیہ یہ حنفیہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ سے، حضرت حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ دونوں بھائی ہیں، آپس میں رنجش ہو گئی اور بات چیت بند ہو گئی۔ جب تیسرا دن آیا تو حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت امام حسین کو خط لکھا اور کہا، بھائی ہمارے نانا کا ارشاد ہے کہ 3 دن سے زیادہ رنجش ٹھیک نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ جدائی ٹھیک نہیں ہے، اور 3 دن ختم ہونے والے ہیں۔ میرا دل تو کرتا ہے کہ صلح میں پہل میں کروں، جو صلح میں پہل کرے گا اس کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا ہوگا، اس کا درجہ اللہ کے ہاں اونچا ہوگا، جو صلح میں پہل کرے گا، جو آپس کے جوڑ میں پہل کرے گا۔ تو دل تو میرا کرتا ہے کہ میں پہل کروں اور آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن آپ کا درجہ چونکہ حضرت فاطمہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بڑا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ بڑے درجے والے ہیں اور زیادہ اجر میں کما لوں، اس لیے آپ میرا خط پہنچتے ہی جلدی سے مجھے منانے کے لیے آ جائیں تاکہ میں آپ سے آگے نہ بڑھ جاؤں۔ جو ہی حضرت محمد بن حنفیہ کا خط امام حسین کے پاس پہنچا، انہوں نے دوڑ لگائی اور دونوں بھائی آپس میں مل گئے۔ اس لیے ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں صلح سے رہنا ہے۔ ہمارے نبی چلے گئے، ہم سارے اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ بتائیے باپ کا دل خوش ہوگا جب اس کی اولادیں آپس میں لڑیں گی؟ جب ایک بیٹا، ایک بھائی دوسرے بھائی پہ گن اٹھائے، کیا باپ کو اچھا لگے گا؟ کیا ماں کو اچھا لگے گا؟ کیا ایک بھائی دوسرے بھائی پہ فائر کرے، کیا باپ کو اچھا لگے گا؟ کیا ماں کو اچھا لگے گا؟ ہم سارے اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دل آزاری کرے گا اور اس پہ گن اٹھائے گا، اس پہ فائر کرے گا، ہمارے نبی کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں آپس میں جڑ کے رہنا ہے، صلح صفائی کے ساتھ رہنا ہے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور بھائیو، دین کی حقیقت تو اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ دین پہ چلنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ نوجوان کیوں داڑیاں منڈا رہے ہیں؟ نوجوان کیوں گانے سن رہے ہیں؟ اور بوڑھوں کی شکلیں اور ہیں، نوجوانوں کی شکلیں اور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اچھی صحبت نہیں ملی۔ اچھی صحبت سے انسان اچھا ہوتا ہے، بری صحبت سے انسان برا ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت میں رہنے والے ہمیشہ اچھے ہو جاتے ہیں اور بروں کی صحبت میں رہنے والے برے ہو جاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ، ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا باوجود نبی کا بیٹا ہونے کے بری صحبت کی وجہ سے کافر ہو کر مرا، اور اصحاب کہف کا کتا اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے جنتی بن گیا۔ ہے تو کتا لیکن جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت مل گئی۔ تو بھائیو، آپ سے درخواست ہے اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں سے تعلق رکھیں، اس سے آپ کا دل پاک ہوگا، منور ہوگا، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت حاصل ہوگی اور دین پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور تبلیغ میں بھی وقت لگاؤ، تبلیغ میں بھی وقت لگاؤ۔ تبلیغ میں بھی ایک اچھی صحبت میسر آ جاتی ہے اور انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔